بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کیا آج معاملات پوری طرح سے خراب نہیں ہو چکے؟ کیا آج معاشرات پوری طرح سے برباد نہیں ہو چکی؟ غور کر کے دیکھو، جس قوم کی معاشرت برباد ہوتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر عمل ہونا بہت ضروری ہے، اور جن پر عمل نہیں ہونے سے آج ہم کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا، باوجود اس کے کہ ہم کو ضرورت ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ سب باتوں کا تعلق ڈائریکٹ دین سے ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، پہلے ایک ایک حروف کو غور سے سن لیجئے، اس کے بعد اس پر غور کیجئے۔ اللہ رب العزت نے مٹی سے، حقیر بوند سے انسان بنایا، اس انسان سے خاندان بنایا، ایک خاندان، دو خاندان، تین خاندان، چار خاندان، پانچ خاندان، ایسے کئی خاندان مل کر بنتا ہے ایک معاشرہ، جس کو دوسرے لفظوں میں سماج کہتے ہیں۔ اب اس سماج میں ہم کو کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر حقوق العباد کا معاملہ ہے، کس کے ساتھ کیسا۔ اس سماج میں کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ بہت لمبے قد کے ہیں، کچھ بڈھے ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہ امیر ہے نہ غریب ہے، بیچ میں والے اچھے حالت کے ہیں۔ اس سماج میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم کو کیسا رہنا ہے، یہ ہم کو کس سے سیکھنا پڑے گا؟ اپنی مرضی سے ہرگز بھی نہیں۔ جس قوم کی معاشرت برباد ہوتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ ہم کو ہرگز اپنی مرضی سے نہیں چلنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے۔ اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں امیری غریبی کا فرق نہیں ہونا چاہیے، اس میں کالے گورے کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ شر ہے جو شروع تو ہوتا رائی کے دانے سے شروع ہوتا، اور پہاڑ بن گیا۔ وہ آج پہاڑ بن گیا، ہم کو نظر بھی آ رہا، لیکن سوال یہ اٹھتا کہ ہم کرو کیا؟ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ سب باتوں کا دین سے بھی کچھ تعلق ہے نا، ڈائریکٹ تعلق ہے۔ یہ سب سکھا کے گئے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سکھا کے گئے؟ اچھی طرح سے غور کیجئے ان کی تعلیمات میں سے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ کیوں؟ معاشرت سنوارنے کے واسطے۔ جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچ بات کہو، معاشرت سدھارنے کے واسطے، معاملات سدھارنے کے واسطے۔ اچھی طرح سے ان تعلیمات میں غور کرو، وہ کیسا نہ تعلیم کو ایک طرف رکھے اور عمل کو ایک طرف رکھے، اور دونوں کو ایک ایک کنارے پہ رکھے۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا نا اس سے کیا تعلق ہے۔ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہ سب حقوق العباد سے ریلیٹڈ معاملے ہیں، بندوں کے حقوق پر معاملے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھے۔ سوال پوچھنے کا یہ انداز ایسا رہتا تھا کہ سکھانے کو، صحابہ کو معلوم تھا کہ جب کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے تو وہ کچھ سکھا رہے ہم کو۔ سوال پوچھے، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اس پر صحابہ نے عرض کیا، مفلس وہ ہے جس کے اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔
اس کے بعد پھر پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اس کے بعد کہا صحابہ نے رضی اللہ عنہ نے، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے سنو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں سمیت آئیں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے نیکیاں نہیں کی ہوں گی، اس کے پاس پہاڑ کے برابر نیکی ہوں گی۔ جب وہ آئیں گا تو اس کے پاس پہاڑ برابر نیکی ہوں گی، لیکن جیسے ہی حساب شروع ہوگا، جو جو اس نے دنیا میں کیا تھا، جس کے ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی، سارے کے سارے حقدار آ کے کھڑے رہیں گے، یا اللہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی بولے گا مجھے دھوکہ دیا تھا، میرا مال لے کے کھا گیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ بولے گا میرے ساتھ وہ کیا تھا۔ یہ سارے کے سارے حقدار آئیں گے، اور اس وقت وہاں پہ تو کوئی پیسہ سونا کوئی چیز کی تو کوئی ویلیو نہیں رہیں گی کہ تو یہ لے لے گچو بیٹھ جا، تو یہ لے لے گچو بیٹھ جا، ہرگز نہیں۔ نیکی چلیں گی، نیکی، اس کی پہاڑ برابر نیکی ان کو دے دی جائیں گی، تھوڑی اس کو، 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 پہاڑ برابر نیکی ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی لوگ آنا چالو ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان لوگوں کے جو گناہ رہیں گے نا، وہ گناہ اس کے سر پہ ڈال دیں گے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو کہ اب انصاف کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ تو دینے کے واسطے کچھ بچا نہیں، پہاڑ برابر نیکی ختم ہو گئی، وہ دوسروں کے گناہ۔ اور جب میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو آیا تو پہاڑ برابر نیکی لے کے تھا، اور جب جائیں گا تو دوسروں کے گناہ کی بدولت جہنم میں جائیں گا۔ یہ ہوگا میری امت کا سب سے بڑا مفلس۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ کیا معاملات میں سدھار لانا ضروری نہیں ہے؟ کیا معاشرات میں سدھار لانا ضروری نہیں ہے؟ حقوق العباد کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے؟ اچھی طرح سے سمجھیں۔ یہ وہ باتیں جو شیطان چاہتا ہے کہ لوگ ان سے دور ہی رہنا تو اچھا ہے، پھر میرا راستہ کہاں سے بچیں گا؟ میرا راستہ کہاں سے بچیں گا؟ میں کہاں سے جاؤں گا پھر، اگر یہ سب یہ امت سمجھ جائیں گی تو۔ کسان کے واسطے زمین بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آج مسلمان کا ذہن بنانا مشکل ہو چکا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، بہت غور طلب مسئلہ ہے، بہت غور طلب مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ کا دفتر میں نرمی رہیں گی، حقوق اللہ کے دفتر میں نرمی رہیں گی، جس کو چاہو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو چاہو معاف کر دو، لیکن بندوں پر جو حق ہے نا، جب تک سامنے والا ہم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سپرد کر دیں گے۔ اگر اس نے معاف کرا تو میں بھی معاف کروں۔ یہ ہے باتیں جو آج ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہم کو چھوٹی 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 لگتی، نہیں چھوٹی۔ اے اللہ ہم کو پورا پورا اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔